بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا ایسا انوکھا قصہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور جس کو اللہ پاک سب قصوں سے پیارا قصہ کہہ دے تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس قصے کی قدر و منزلت اور خوبی کا آج میں آپ کو وہی احسن قصہ سناؤں گا کہ جسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ان کے لیے دردناک کیوں تھی؟ اللہ پاک نے ان کے باطن سے کون سے دو پیغمبر پیدا کیے؟ راحیل، جو کہ تاریخ کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کے رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لایا جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشق اور ریشمی کپڑے کی خرید لاتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، جو ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا، جو کہ آپ ہی کے خواب میں دیکھ چکی تھی کہ وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، اللہ پاک فرماتا ہے، اور جسے عورت کے گھر میں تھا وہ اسے بزلانے لگی اور دروازے بند کر لیے، اور کہنے لگی، لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظلم نجات نہیں پاتا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، اور زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس کی سزا یہی کہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 26۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یوسف علیہ السلام کو کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف علیہ السلام، اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 29۔
اور 34 زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح روک رکھا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند کی منت سماجی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال کے بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد کریں کہ آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، حضرت ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی اور ان کے رہنے کی جگہ خود صاف کیا کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں غریب اور لاچار ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اب وہ مجھے دیکھ کر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زلیخا درد بری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ زلیخا کی جب یہ داستان سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کہا، آپ کے دل میں میری کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بر سونا اور چاندی ملنے سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پاس آئے اور پھر نماز ادا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور زلیخا کی جوانی واپس لٹا دی، تو آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئی۔ تو زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام رات کے وقت زلیخا کو اپنے پاس بلاتے تو زلیخا کہتی، میں صبح آؤں گی۔ جب سویرے بلاتے تو زلیخا کہتی کہ میں رات کو آؤں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ان کو دن اور رات کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ تو زلیخا نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت حقیقت سے آگاہ نہ تھی، اور جب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب مجھے اللہ کی محبت کسی شرکت بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے باطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا جو دونوں ہی نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ نکاح کے وقت آپ باکر
تھی اور آپ سے افریسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئی۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن زرمیشی الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں کہ جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اے یوسف مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے، اور جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نہ مرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکر تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف شادی شدہ زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی تھی، جس نے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اپنی کثیر البتہ۔ اسی طرح علامہ ابو الیاس نصر بن محمد سرم کنیزی لکھتے ہیں کہ زلیخا کے خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرا بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خاوند خشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریف اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی، تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا